السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، 8ویں جماعت کی غزل نمبر 4 جس کے شاعر ادیب مالیگاوی ہیں، اس کی سرگرمی آج ہم حل کریں گے انشاءاللہ۔ پہلی سرگرمی آپ کو جان پہچان کی مدد سے ادیب مالیگاوی کی تعارف کے شب کی خاکہ مکمل کرنا ہے۔ تو اس میں پوچھا گیا ہے اصل نام، پیدائش اور انتقال، 3 چیزیں اوپر پوچھی گئی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں یہاں جان پہچان کی مدد سے۔ اصل نام تھا محمد بشیر، تو اصل نام کے اوپر آپ لکھیں گے محمد بشیر۔ ولادت کب ہوئی؟ 9 اگست 1909، یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، تو آپ وہاں لکھیں گے پیدائش میں آپ 9 اگست 1909 لکھیں گے، اور انتقال کب ہوا؟ 1987 میں، یہ نیچے آخری نیچے سے دوسری لائن میں آپ دیکھ رہے ہیں 1987 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو اس طرح آپ کو یہ مکمل لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پوچھا گیا ہے کہ پیشہ، ذوق، انجمن اور ادارت، 4 چیزیں پوچھی گئیں۔ کون سا پیشہ تھا، ذوق کیا تھا، انجمن کا نام لکھنا ہے، اور ادارت یعنی مدیر کس رسالے کے تھے وہ سب لکھنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں سے، انہوں نے معلمی کا پیشہ اختیار کیا۔ پہلی لائن میں آپ دیکھ رہے ہیں معلمی، تو آپ پیشے میں لکھیں گے معلمی، اور ذوق کا ہے شعر و ادب۔ دیکھیے شعر و ادب کا ذوق انہیں بچپن ہی سے تھا، تو آپ لکھیں گے شعر و ادب۔ اور انجمن کون سی تھی؟ قصر الادب، انجمن قصر الادب، تو انجمن کے نیچے آپ لکھیں گے قصر الادب۔ اور ادارہ کون سا؟ ادارت کس کی سنبھالی؟ خورشید، ماہنامہ خورشید، تو آپ لکھیں گے خورشید۔ اس طرح سے آپ کو یہ مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو پوچھا گیا خطابات کون سے ملے اور کتابیں کون سی تھی۔ 3 خطابات آپ کو یہاں لکھنا ہے اور 5 کتابوں کے نام لکھنا ہے۔ تو 3 خطابات کون کون سے ملے؟ ایک تو شاعر حیات، پہلے اس میں آپ شاعر حیات لکھیں، دوسرے میں فخر مہاراشٹر، اور تیسرے میں ادیب الملک۔ یہ اس طرح 3 خطابات آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد کتابوں کے نام: چراغ رہگذر، یہ پہلی کتاب، دوسری تبسم، تیسری شوخیاں، چوتھی نیرنگ، اور 5ویں کتاب آپ لکھیں گے قطعات ادیب۔ تو اس طرح سے 5 کتابوں کے نام آپ وہاں لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کو پوچھا گیا ہے کہ سوالوں کے جواب آپ کو لکھنا ہے۔ شاعر نے نئی راہ زندگی نکالنے کی کیا وجہ بتائیے؟ اب دیکھیے پہلا ہی شعر آپ کا جو ہے کہ قبول کی نہ زمانے کی پیروی میں نے، نکالی ایک نئی راہ زندگی میں نے، تو شاعر نے نئی راہ زندگی نکالنے کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ اس نے زمانے کی پیروی قبول نہیں کی، زمانے کی پیروی قبول نہیں کی، یہ جواب آپ کو لکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد پوچھا گیا حسن صداقت سے دوستی کر کے شاعر نے کس کی دشمنی خرید لی ہے؟ تو اب دیکھیے یہ شعر کہ بڑھا کے حسن صداقت سے دوستی میں نے خرید لی ہے، زمانے سے دشمنی میں نے، تو آپ لکھیں گے کہ حسن صداقت سے دوستی بڑھا کر شاعر نے زمانے سے دشمنی خرید لی ہے۔ حسن صداقت سے دوستی بڑھا کر شاعر نے زمانے سے دشمنی خرید لی ہے، یہ جواب آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد کمال جوش جنوں کے حد سے گزر جانے کا انجام کیا ہوا؟ تو تیسرا شعر آپ دیکھ رہے ہیں، کمال جوش جنوں جب گزر گیا حد سے، اڑائی چاک گریباں کی خود ہنسی میں نے، کہ جب کمال جوش جنوں جب حد سے گزر گیا تو شاعر نے خود چاک گریباں کی ہنسی اڑائی۔ کمال جوش جنوں جب حد سے گزر گیا تو خود شاعر نے چاک گریباں کی ہنسی اڑائی، یہ آپ کو جواب لکھنا ہے۔ اس کے بعد سوال پوچھا گیا ہے کہ سب سے زیادہ برائی کرنے والوں کے ساتھ شاعر نے کیا سلوک کیا؟ سب سے زیادہ برائی کرنے والوں کے ساتھ شاعر نے یہ سلوک کیا کہ ان کے لیے دعا میں کبھی کمی نہیں کی، نہ کہ دعاؤں میں ان کے لیے کمی میں نے۔ تو ہم کہیں گے سب سے زیادہ برائی کرنے والوں کے ساتھ شاعر نے یہ حسن سلوک کیا کہ ان کے لیے دعاؤں میں کبھی کمی نہیں کی، اس طرح آپ جواب لکھیں گے۔ اس کے بعد سوال پوچھا گیا مقطع میں شعر میں عزم خلیل سے کیا مراد؟ تو عزم خلیل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ مراد ہے کہ آپ نے توحید کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دیا تھا
بت پرستی سے اور قوم سے بیزار ہو کر آپ نے پختہ ارادہ کیا اور وہاں سے اس بستی سے نکل گئے۔ تو عزم خلیل سے آپ کیا لکھیں گے کہ مقطع کے شعر میں عزم خلیل سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ ہے۔ اب اس میں شاعر کے حسن سلوک کو ظاہر کرنے والا شعر نقل کیجیے۔ تو یہ شعر آپ لکھیں گے، رہے جو سب سے زیادہ میری برائی میں، نہ کی دعاؤں میں ان کے لیے کمی میں نے، یہ شعر آپ لکھیں گے۔ غزل سے تضاد کا شعر لکھیے۔ تو تضاد کون سا ہے؟ بڑھا کے حسن صداقت سے دوستی میں نے، خرید لی ہے زمانے سے دشمنی میں نے، دوستی اور دشمنی، اس کو آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد سوال پوچھا گیا ہے کہ غزل سے تلمی کا شعر تلاش کر کے لکھیے۔ تو آخری شعر، پڑھا جو وقت تو عزم خلیل لے کے ادیب، مٹا کے رکھ دیے آداب آزری میں نے، یہ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کو سوال پوچھا گیا ہے کہ قبول کی نہ زمانے کی پیروی میں نے، نکالی ایک نئی راہ زندگی میں نے، اس شعر سے متعلق اپنے خیالات لکھیے۔ آپ کو اپنے خیالات لکھنا ہے، یعنی اس شعر کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لکھیں گے کہ جیسے ہر ایک اپنے اعتبار سے اس کو لکھ سکتا ہے، تو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ شاعر کا یہ خیال ہے کہ زمانے کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ اپنا راستہ خود چننا چاہیے، اس لیے کہ ادھر کو چلے ہوا ہو جدھر کی، اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہر ایک کی صلاحیت الگ الگ ہوتی ہے، ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں جو دوسروں میں نہیں ہوتی، اس لیے ہر ایک نے صرف دوسروں کے پیچھے چلنے کے راستے کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی اپنے لیے ایک نیا راستہ چننا چاہیے، وہ راستہ کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں وہ اس کے مطابق ہو، اور وہ اس کا استعمال کر کے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچا سکے اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا سکے۔ تو شاعر اس میں ایک پیغام دے رہا ہے کہ ہم زمانے کے پیچھے نہیں چلے، بلکہ ہم نے ایک نیا راستہ اختیار کیا۔ اس طرح آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد زور قلم میں آپ کو پوچھا گیا، رہے جو سب سے زیادہ میری برائی میں، نہ کی دعاؤں میں ان کے لیے کمی میں نے، شعر کا مطلب بیان کیجیے۔ تو آپ کہیں گے کہ اس شعر میں شاعر نے اپنے حسن سلوک کو بیان کیا ہے کہ جو سب سے زیادہ میری برائی میں لگے ہوئے تھے اور مجھ کو تکلیف پہنچا رہے تھے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی میرا یہ رویہ رہا، حسن سلوک رہا کہ میں نے ان کے لیے بھی دعاؤں میں کمی نہیں کی، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ میرے ساتھ برائی کر رہے ہیں تو میں نے بھی ان کے ساتھ، گویا شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے بھی ان کے ساتھ برائی کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ میرا حسن سلوک ہے کہ میں نے ان کے لیے دعاؤں میں کبھی کمی نہیں کی۔ اس طرح سے آپ اس کی تشریح لکھیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو بہت ہیلپ فل لگا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔